على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی. نادانوں کے رہنے سال مبارک ہو. انتہائی قابل قدر، قابل تقریم، واجب الاحترام میرے عزیز مسلمان بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور یہ دی کس لیے ہے؟ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ نے بنائی تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے. تو دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. حدیث میں آتا ہے ما تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4
اس وقت تک زمین قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں۔ زمین یوں پکڑ لے گی جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑ لیتی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا عمری فیما افناؤ، میرے بندے تجھے دنیا میں زندگی عطا کی تھی، کہاں گزار کے آیا ہے زندگی اپنی؟ وعن شبابی فیما ابلاہ، اور جوانی کے متعلق سوال ہوگا، تجھے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا اپنی جوانی؟ وعن مالی من آئین اکتسبہ وفیما انفقا، اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جو سیکھا تھا، جو معلومات حاصل کی تھی، اس پر کیا عمل کیا؟ جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک زمین انسان کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی۔ آج زندگی ہماری بگڑ رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس نعمت کے متعلق دھوکے کی زندگی میں پڑے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ رب العالمین نے صحت عطا فرمائی ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ صحت کی زندگی یوں گزار دیتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن پڑھنے کی کوئی پرواہ نہیں، ذکر اذکار کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب بیماری کا جھٹکا لگتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، جب کوئی حالات آتے ہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں اپنی صحت کے زمانے میں اچھے کام کر لیتا۔ جس وقت اللہ نے صحت عطا فرمائی تھی اس وقت یہ اپنے موت اور مستی میں زندگی گزارتا ہے انسان، لیکن رب العالمین جب اس بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، وہ اپنی صحت یابی کے زمانے پر فکر انگیز ہوتا ہے کہ کاش صحت یابی کے زمانے میں یہ محنتیں کی ہوتی، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا، اور آج کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، کر نہیں سکتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں قرآن کریم ایک شخص اپنے سامنے پکڑے ہوئے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں، آج تاریخ سفید ہو گئی، دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں لیکن زندگی تو ایسی ہو گئی ہے کہ وضو نہیں ٹھہرتا، وقت قطرے بہتے رہتے ہیں۔ جوانی ضائع کر دی، جوانی ضائع کر دی۔ جوانی کے زمانے میں اللہ کو راضی کرنا تھا، نہ کر سکا، آج دل تو چاہتا ہے لیکن وضو نہیں ٹھہرتا، کیا کروں؟ جوانی کے زمانے میں روزے نہیں رکھتا تھا، آج روزے رکھنے کا دل چاہتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے حال ایسا ہے کہ 1 منٹ سیکنڈ بھی کھانے پینے کے بغیر نہیں گزر سکتا ہے۔ آج دل تو چاہتا ہے میں رمضان کے روزے رکھوں، لیکن بیماری اس کیفیت کی ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ جوانی میں دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں جھک سکتا تھا، یا مصروفیات کی
وجہ سے یا دوستوں یاروں کی وجہ سے نہیں جھکتا تھا اللہ کے سامنے، آج جھکنے کا دل چاہتا ہے لیکن کمر بالکل ایسی ہے کہ جھک نہیں سکتا اللہ کے سامنے، جھک نہیں سکتا رب العالمین کے سامنے۔ آج میرے باز سامعین کہنے لگے دل چاہتا ہے کہ بڑھاپے کی یہ زندگی یہاں تمام کر لوں، طواف کرتا رہوں اور حج و عمرہ کرتا رہوں، لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ آج اگر طواف کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا ہوں، زندگی میں مایوس ہو چکا ہوں اپنی زندگی سے۔ حج کرنے کا دل چاہتا ہے، اس وقت ویسا نہیں کیا، آج بھی سب کچھ ہے لیکن ہونے کے باوجود اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ آج صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، کیسے حج کروں، کیسے عمرے کے لیے جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں چاہ فرمایا تھا کہ بیماری سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار ہیں، کیا اس بیماری میں بھی اپنے اللہ کو بھولے ہوں، بلکہ ہر وقت بیماری میں بھی اپنے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے ایوب بتاؤ تو صحیح اللہ کی زندگی کے کون سے دن اچھے گزرے؟ فرمانے لگے بیماری کے دن سب سے زیادہ اچھے گزرے، بہترین گزرے۔ اے ایوب کیسے خوبصورت تھے آپ، اتنی تکلیف میں ہوتے تھے کہ آپ کی چیخیں نکلتی تھی بیماری کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اس بیماری میں اپنے اللہ کو یاد کرتا تھا میں، اور میرا رب روزانہ اپنے عرش سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اس پوچھنے میں جو لذت تھی وہ کبھی زندگی میں اس کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تم مجھے یاد کرو گے تو تمہارا رب بھی تمہیں یاد کرے گا، تم مجھے یاد کرو گے تو تمہارا رب بھی تمہیں یاد کرے گا۔ تم دنیا والوں کے سامنے میرا تذکرہ کرو گے، میں آسمان کے فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے چلے گی، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی۔ رب العالمین نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں۔ ایک اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کیسے بدلی، میری زندگی بدلنے کا ایک جملہ ہے، ایک جملے سے میری زندگی بدل گئی۔ کسی نے پوچھا کیسے بدلی؟ فرمانے لگے میں راستے چل رہا تھا، ایک آدمی برف بیچنے والا صبح سے لے کر شام ہو گئی، شام ہو گئی کوئی گراہک برف خریدنے کے لیے نہیں آیا، اعلان کرنے لگا اے لوگوں خدا کے لیے مجھ سے برف خرید لو کہ میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا تو میری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گیا۔ کیوں کہ جب برف پگھل گئی سرمایہ تیار نہیں ہوا تو میری
زندگی بھی کتنی اللہ کی نافرمانی میں گزری، تو میں نے آخرت کا کیا سرمایہ تیار کر کے رکھا ہے؟ ایک جملے نے زندگی بدل دی، ایک جملے نے۔ صرف اتنے کے لیے نہیں آئے کہ مولوی صاحب آپ کو کہنے کا ثواب، ہمیں سننے کا ثواب۔ ہم کہتے کہتے تھک گئے، آپ سنتے سنتے تھک گئے۔ ہم کہنے والوں کا عمل بھی کمزور، سننے والوں کو بھی عمل کمزور۔ میرے قابل قدر واجب احترام بھائیو، نیا سال شروع ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا دن نہیں، یہ اپنے اعمال پر غور کرنے کا دن ہے، اعمال پر غور کرنے کا دن ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، آج اس کی قدر نہیں ہے، موت کے بعد اس کی قدر آئے گا۔ موت کے بعد، موت کے وقت اس کی قدر آئے گی، آج کوئی قدر نہیں۔ قرآن چھوٹ گیا، کوئی قدر نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی قدر نہیں، ذکر چھوٹ رہا ہے، کوئی قدر نہیں، مراقبہ چھوٹ رہا ہے، کوئی قدر نہیں، تسبیحات چھوٹ رہی ہیں، کوئی قدر نہیں، تبلیغ چھوٹ گئی، کوئی قدر نہیں، نیک اعمال چھوٹ گئے، کوئی قدر نہیں۔ موت کے وقت قدر آئے گی اس زندگی کی، موت کے وقت۔ ہاں، فرعون کو جب رب العالمین نے دریا میں غرق فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی فوج لے کے آیا، رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کے لیے دریا میں راستے بنا دیے۔ فرعون کہنے لگا کہ آج دریا پر بھی میری حکومت ہے، دیکھیں میرے لیے راستہ چھوڑ رہا ہے۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو پار لگا دیا، اور فرعون اپنے لشکر کو لے کر جب دریا میں گھس گیا، رب العالمین اس دریا کو حکم دیا کہ سب برابر ہو اور راستے ختم کر دو۔ جب اس کو موت نظر آئی، فرعون کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دو۔ اب جب موت نظر آئی، اب اس کو ایمان کی قدر آ رہی ہے۔ ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے مارے پھرتے اس کے پیچھے، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ سارا تذکرہ اللہ نے اس کا فرمایا قرآن کریم کی سورہ نازعات میں فرعون کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکر نصیحت کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ رب العالمین دنیا اور آخرت کے عذاب اس کو پکڑ لیا، اور پھر فرمایا بھی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اس میں عبرت اس انسان کے لیے جو رب العالمین سے ڈرتا ہو۔ ساری زندگی
حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن کوئی بات نہ مانی. موت زندگی کی قدر آئے لیکن سر سے پانی گزر گیا تو حکم ہوا کہ مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال دو اب تیری ایمان معتبر. اس وقت جا کے اس کو قدر آئی ہاں اب ٹائم نہیں ہے تیرا, اب ٹائم نہیں. قارون کو موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کا حکم سنا رہے کہ اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی, اللہ کے راستے میں مال خرچ کر, اللہ کے راستے میں مال خرچ کر. قارون کہتا تھا اے موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو, یہ مال مجھے اللہ نے تو نہیں دیا, میری اپنی ہی ساری محنت ہے, میری اپنی جمع مجھے بیگا اللہ کے نام پر گستاخیاں کرنے لگا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بڑی سازش اس نے کی, ایک عورت کو تیار کیا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے بدکاری کی, نعوذ باللہ. تیار کر دیا اس عورت کو, سارے لوگ آ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے پوچھا اگر کوئی زنا بدکاری کر لے تو اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کو سنسار کرنا چاہیے, شریعت یہی کہتی ہے. فرعون کہنے لگا اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو بھی سنسار ہونا چاہیے, میں نے تو یہ کام نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر تصور بھی نہیں ہو سکتا. قارون نے حکم دے دیا اس عورت کو کیا کر رہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی دے دے. وہ عورت سامنے آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے واسطہ دے کے فرمایا کہ سچ بات کرنا. اس عورت نے کہا کہ مجھے برگلایا گیا, مجھے لالچ دی گئی آپ کے خلاف. جلالی پیغمبر تھے, یا اللہ اتنا بڑا الزام تیرے نبی پہ لگایا جا رہا. رب العالمین نے حکم دیا کہ اے موسیٰ زمین تیرے تابع ہے, جو حکم زمین کو کرے گا وہی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے زمین نگل, اس قارون کو نگل جا اپنے اندر. زمین اس کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا, وہ دسنا شروع ہوا. اب اس کی آنکھیں کھلی, اب آنکھیں کھلی. اے موسیٰ معاف کر دے, آئندہ ایسے کبھی نہیں ہوگا. فرما رہے اور اس کو زمین اپنے اندر نکل گئی. اے موسیٰ معاف کر دے, اب دیکھ لیا ہے, اب آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. نہیں ہوا, پھر کیا ہوا؟ آگے الزام لگایا کہ اس لیے مجھے زمین میں دسایا جا رہا ہے کہ اس میرے سارے مال پر حضرت موسیٰ قبضہ کر لے. رب العالمین نے حکم دیا اس کے سارے مال پر اس کے ساتھ ڈالا جائے. اپنے مال کے ساتھ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اتنی سازش کی تھی اور بات نہیں مانی تھی. میرے رب نے زمین میں دسا دیا, آج اور قیامت تک زمین میں دستا جائے. موت کے وقت بات سمجھ میں آئی لیکن سر سے پانی گزر چکا تھا, سر سے پانی گزر چکا تھا. آج ہمیں قدر نہیں ہے, اس زندگی کی قدر نہیں ہے. چوکوں پر, چوراہوں میں, گلیوں میں, میچوں میں, فٹ بالوں میں میری بات پہ ناراض نہیں ہونا, میری بات پہ ناراض نہیں ہونا. یاری کچھ کہتے ہیں فٹ بال میچ کے لیے اوپر مدرسہ ہے, اتنی ہمت نہیں ہوتی اتنا کہ اللہ کا قرآن سیکھے. کیا یہ قرآن اتنا یقین ہو گیا
مہدی میں سے نہ مزدوری سے فرصت ہے، نہ بیوی بچوں سے فرصت ہے، نہ میچ سے فرصت ہے، نہ دنیا سے فرصت ہے، نہ چوکوں سے فرصت ہے، نہ چوراہوں سے فرصت ہے، نہ دوستوں یاروں سے فرصت ہے۔ کہاں چلے گئے ہو؟ کیوں مدرسہ خالی ہو گیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ قرآن ہمیں قبر میں ساتھ نہیں دے گا؟ حشر کے میدان میں ساتھ نہیں دے گا؟ یہی تو ساتھ دے گا۔ یہ دوست چھوڑ دیں گے، یہ یار چھوڑ دیں گے، یہ بیوی چھوڑ دیں گی، یہ بچے چھوڑ دیں گے، یہ خاندان چھوڑ دے گا، یہ برادری چھوڑے گی، محلے والے چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ کر دے۔ اللہ کا قرآن تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ کا قرآن تمہیں نہیں چھوڑ دے گا۔ حشر کے میدان میں اللہ سے کہے گا، اے اللہ دنیا میں میری تلاوت کرتا رہا، کیسے جہنم میں جائے گا؟ میچوں کے پیچھے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ بتاؤ، کیا قرآن سے بڑھ کر نہیں سنیا؟ میچوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا ہوگا؟ کہاں چلے گئے؟ دوستوں یاروں سے فرصت نہیں، دنیا میں بیٹھے ہیں، چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہیں۔ عطامہ شاہ جہانی والی بات، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں اتنا موٹا قرآن سنایا، اگر کسی پتھر کو سنانا تھا تو وہ بھی موم ہو جاتا۔ 5 سال ہو چکے ہیں مجھے سنانا رہا ہے دوست رسول کی بات، 2 دن کا جذبہ تک کسی سے ٹوٹ گیا۔ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، خدا کی قسم حق ہے ان کے پاس، جو محنت میں نے 5 سال میں یاد کیے، 10 دن میں اتنا کام میں نے وہاں کیا ہے۔ لوگوں میں اتنی طرف وہ تو جھولیاں پھیلا رہے تھے، خدا کے لیے کراچی چھوڑو ادھر آ جاؤ۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اتنی محنت کرتے ہیں اور اس کا یہ سلا مل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ میچ زندگی بچا سکتے، آخرت بنا سکتے، محمد یوسف مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا محمد یوسف نے نام مسلم ہے، جس دن سے مسلمان ہوا آج تک میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ہم فراز نہیں لے رہے۔ اگر ان میچوں میں کامیابی ہوگی، صحیح انوار میچوں کو کبھی نہ چھوڑتا۔ کہاں انہیں بتاؤ بھائی، کدھر تبلیغ کی محنت میں لگا۔ اگر ان میچوں میں کامیابی ہوتی، آخرت کی انضمام اور ہم موت کے دم تک کرکٹ کے میدان میں ہوتا۔ اگر ان میچوں میں کامیابی ہوگی تو کتنے لوگ ہیں جو ان زندگیوں کو چھوڑ کر اس طرف آ گئے؟ میرے بھائی ٹھیک ہے، اپنی تھوڑی سی تفریح کے لیے، اپنی تھوڑی سی تفریح کے لیے چلو تھوڑا بہت ہو گیا، کوئی سمجھ میں آتی ہے بات۔ یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ میچوں کے لیے سندھ تک جا سکتے ہیں، پنجاب تک جا سکتے ہیں، لیاری تک جا سکتے ہیں، دادو تک جا سکتے ہیں، کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے نیچے سے اوپر تک جا سکتے ہیں۔ یار کیا ہو گیا؟ میں نے یہ عنوان آپ کے سامنے شروع کیا، آج اس کی پرواہ نہیں ہے، آج اس کی پرواہ نہیں ہے۔ موت کے وقت ہمیں پرواہ ہوگی جیسے فرعون کو پرواہ ہوئی، جیسے قارون کو پرواہ ہوئی۔ ہمارے ساتھیوں کی سستی کی وجہ سے میرے بھی حال یہ ہوگا کہ میں اپنے وقت میں آتا ہوں، میں کس یہاں کے بیٹے کیا کروں گا؟
ایسا نہ کرے گا، ناراض نہیں آنا میری بات۔ اس وقت دیکھو گلیوں میں چوکوں میں چڑھاؤ لوگ بیٹھے ہیں۔ اسی ہفتے میں بڑگرام کے ساتھی ہمارے پاس کچھ دن صرف رہا یہاں، کم از کم 1 مہینہ اس نے ہمارے پاس کہاں پڑھنے سے ٹائم دیا، 1 مہینہ۔ اتنا اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کیسے غالب ہوگی؟ بیکری کا ملازم ہے، بیکری میں کام کرتا ہے، اس کام کے دوران روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، روزانہ 5,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ چلہ لگانے کے لیے آیا، دادی تشکیل ختم ہوئی، جماعت کو رخصت کر دیا، دادی سے یہاں ملنے کے لیے آئے کہ مفتی صاحب اتنا عرصہ کا ذکر نہیں ہوا، میں صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا کہ ایک دفعہ مجھے ذکر کرا دیں تاکہ میرا دل جاری ہو جائے۔ دادی سے آیا اور ہمارا ساتھی مانے میں ہو کر نہیں آتے، میں یہاں کو گانے کو نہیں سناتا، میں یہاں کو گالیاں کو نہیں سناتا، میں یہاں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کا ذکر سناتا ہوں، اللہ کے نبی کی باتیں بتاتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تب یہ شعور بیدار ہوگا، صرف بہت کا شوق۔ آ جاؤ اپنے اندر پھر بیداریاں پیدا کریں، آگے بڑھیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر حشر وہی ہوگا جیسے میرے حضرت نے فرمایا کہ روزہ رسول کا ہاتھ رکھے جائیں تو پیچھے جاتے شریک سلمان خان ہاتھ رکھتا ہے تو لوگ اوپر پتہ نہیں کس نیت سے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، برکت کے لیے رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ روزہ رسول کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو جائے تو یہ شرک ہے، اور سلمان خان ہاتھ رکھے تو اس کے پیچھے لائن لگ جائے وہ جائز ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ محنت چھوٹی ہے، یہ محنت چھوٹی ہے، اس لیے ان کے ہاں سینمائے گھر بنی ہے، محنت چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے آج حال یہ ہوا ہے، آج حال یہ ہوا ہے کہ میرے نبی نے ایک وہ موقع میرے مسلمان بھائیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غیر مسلم لڑکی جس کے سر پر چادر نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اپنے چادر دی، جاؤ یہ چادر لے جائے اس لڑکی کے سر پر پہنا ہوا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی لڑکی ہے، آپ دوپٹہ اس کے سر پر پہنوا رہے ہیں، اپنی چادر پہنوا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے بیٹی بیٹی ہے چاہے تو سلمان کی ہو یا کافر کی۔ میرے نبی نے تو اس مدینہ شہر کے اندر کافر کی بچی کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا۔ آج محنت چھوٹی ہے، دنیا کی محبت دنیا کھانے والی ہے، آج اس مدینہ رسول کے اندر یا اس عرب کے شہر کے اندر آج لڑکیوں کو فحاشی میں بریانیاں میں ننگے کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ محنت چھوٹی ہے۔ فٹ بال کے میدان میں لاکھوں کا مجمع موجود ہے، کوئی کورونا نہیں ہے۔ سلمان خان کے پروگرام میں 80,000 لوگ موجود ہیں، کورونا نہیں ہے۔ بیت اللہ میں کورونا ہے، روزہ رسول میں کورونا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب دل میں دنیا کی محبت غالب آئی، محنت چھوٹی، یہ حال ہوا۔ جب ان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو پھر ہم کس بات کے موئی؟ سمجھائیں اس بات کو، سمجھائیں اس غم کو، اس غم کو سمجھے ذرا۔ دنیا میں چوکوں میں چوہاں میں کیا ملتا ہے سوائے بکواسات کے علاوہ، سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ، سوائے قیمت کے سوا کیا ملتا ہے وہاں؟
سوائے گناہ کے علاوہ کیا ملتا ہے وہاں؟ صحابہ کی زندگیاں پڑھو، پڑھو صحابہ کی زندگیاں، بیویاں ان کی نہیں تھی۔ حضرت حنظلہ کا کیا حال ہے؟ شادی ہوئی، ایک رات بیوی کے ساتھ گزاری، آواز نہیں، مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، غسل بھی نہیں کیا مسلمان بھائیوں، غسل بھی نہیں کیا، اتنی دیر میں دوبارہ نہیں کیا کہ میں گھر میں ہوں اور میری نبی کی جماعت پر کوئی حملہ کرے، بغیر غسل کے گئے، پہلی رات کا گناہ جب اپنے بیوی کو دین کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو تم اپنے بیوی کو چھوڑ کر قرآن میں بھی دین لا سکتے ہو۔ آپ میرے بات سمجھو، آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی منمانی کی زندگی کو چھوڑ کر قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، نوافل کے لیے کیسا نہیں آ سکتے ہو جب پہلی رات میں دولہا بیوی کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جان جا سکتا ہے؟ کیسے نہیں آ سکتے ہیں؟ لگا ہے پانچ سے لگا ہے، ہاں جان رہا ہے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا آپ نہ جاؤ، آپ جہاد میں نہ جاؤ، آپ کبھی بھی نہ ہو، 500 منگلے ہو، 500 منگلے ہو، کبھی بھی نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہے کیا خوبصورت بات، فرمایا یا رسول اللہ میرے بچے جنت میں جائیں، میں یہاں رہ جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسی لمحے 500 راہ جہاد کو جاؤں گا اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، 500 مل رہے ہیں، ہم سب سلامت ہیں، سب ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، ہاتھ صحیح ہے، پاؤں صحیح ہے، جسم سلامت ہے، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ وہ کیا کہے؟ اے اللہ تجھ سے جواب، اللہم لا تردنی الا، اللہ عمر بن جنوب تیرے راستے میں نکل رہا ہے، گھر واپس نہ لوٹانا، گھر میں لوٹانا منع ہے کون سے؟ وہ تو اللہ کے دین کے لیے اتنی دعائیں مانگ کے جا رہے ہیں کہ گھر بھی واپس نہ لوٹانا، اور ہم سے اتنے نہیں ہو سکتے آگے پھر بھی گھر چلے جائے۔ کہاں تک چلے گی یہ بات؟ کب تک چلے گی یہ بات؟ یہ سستی کب تک؟ یہ کاہلی کب تک؟ یہ اتنا بڑے اخراجات، یہ اتنا رونا دھونا، اس کے لیے روزے رکھے گئے، اس کے لیے مدرسے کے لیے، اس خانقاہ کے لیے کتنی تڑپیں ہوئی، کتنے نوافل پڑے گئے، کتنا اللہ سے مانگا گیا، کیا صرف علم کھڑے کرنے کے لیے؟ نہیں، ماحول بنانے کے لیے نہیں، آگے دین کی ترقی کے لیے نہیں، بلڈنگ کے لیے نہیں، اس نظام کو ساری دنیا میں منتقل کرنے کے لیے کون کرے گا؟ آسمان سے فرشتے کریں گے یا ہم رات کریں گے؟ کون کرے گا؟ ہمیں تو فرصت نہیں ہے، ہم وہاں ہیں، ہم کبھی فٹبال کے میدان میں ہیں، ہم کبھی دوستوں کے ساتھ ہیں، ہم تو کبھی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، ہم تو کبھی بازاروں میں ہیں، ہم تو کبھی فلاں جگہ پر ہیں۔ ہم نہیں محنت کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہاں یاد پھر آئے گا ہمیں جب سر سے پانی گزر جائے گا، جب سر سے پانی گزر جائے گا پھر یاد آئے گی بات۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قبر میں جائے گا، ماں نہیں ساتھ، باپ نہیں ساتھ، بیوی نہیں ساتھ، بچے ساتھ نہیں، خاندان برادری نہیں، تعلق والے غیر تعلق والے کوئی نہیں، جہاں قبر میں جائے گا عذاب آئے گا۔ اب اس کو بچانے کے لیے ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، کہاں جا رہا ہے؟ عذاب کہاں جا رہا ہے؟ یہ مردہ ابھی قبر میں آیا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب سپورٹی کوئی نہیں ہے، سپورٹی کے لیے انسان نہیں ہوگا، کوئی پولیس نہیں، کوئی بندوق نہیں، کون ہوگا سپورٹی؟ جس قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، یہ قرآن سپورٹی کرے گا قبر میں اگر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ حشر کے میدان میں اللہ سے کہے گا، اللہ
میری تلاوت کی ہے، جہنم میں جائے نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، وہ معزز کے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل اور خوار ہوئے تمہارے کے قرآن ہو کر، یہ وقت ہمیں یاد آئے گا رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہے، ہاں سامنے مثال دیتا ہوں، یہ میرے شریف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پوچھو، یہ ہمارے سامنے روزانہ ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کرنے کا، لیکن زندگی اب ہم سب کو ذہن میں آئیے کاش ہمیں کرنا چاہیے، غلط کہہ رہا ہوں، اب ان کا دل مانگتا ہے یا اللہ کروں، یا اللہ کروں، بیچارے بیمار ہیں پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اس حال میں بھی آتے ہیں، اس حال میں بھی کوشش کرتے ہیں، مسجد نہیں چھوڑتے، گشت میں پھر بھی شریک ہیں، گشت میں پھر بھی شریک ہیں، محنت پھر بھی کر رہے ہیں، اس بیماری میں اگر ہم میں سے کوئی مبتلا ہوتا ہے اسے مسجد میں رہ جائے، نہ اس سے نماز چھوٹی، نہ قرآن چھوٹا، نہ تبلیغ چھوٹی۔ میرے بھائی آ جائے محنت کی طرف، آ جائے محنت کی طرف، تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب، اس سے کہانی نہیں چلے گی، محنت کریں، محنت کریں، اس محنت پر اللہ دین کے باہر دنیا میں عام کرے گا۔ محنت چھوٹی ہے، اور سے پہلے آپ بیرون ملک، نیو یارک، یورپ کی ممالک، ملکوں کی تم کارگزاریاں اٹھا کے دیکھو، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے پورا جزیرہ مسلمان تھا، کوئی کافر نہیں تھا، محنت چھوٹی، پھر کیا ہوا؟ آج جماعتیں جاتی ہیں، وہاں مسلمانوں کو ڈھونڈتی ہیں، کوئی مسلمان بھی ہے ادھر؟ محنت چھوٹی سے کلمہ چھوٹ گیا۔ ہاں بھائیو، تھوڑا سا آ جاؤ، تھوڑا سا آؤ، پھر کو سمجھو۔ ہاں ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ ہمیں چھوڑ، پھر موت کے وقت قدر آئے گی اس کی، سر سے پانی گزر چکا ہوگا، جیسے فرعون بول رہا تھا، قارون بول رہا تھا۔ سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں، ہاں اس چیز کو سمجھیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا، سال ختم ہو رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے، اس سال کی آمد پر، اس کے اختتام پر، نئے سال کی آمد پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، لوگ کلاشیں بجاتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ نیا سال آ رہا ہے، اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ بتا، ایک آدمی اس کے لیے پھانسی کا آرڈر جاری ہو جائے اور اس کے کہا جائے لاہور میں اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو ریل گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اب یہاں سے یہ چلا، جو اسٹیشن آئے گا اس کا فکر بڑھتا جائے گا، اس کا غم بڑھتا جائے گا، لاہور جانا ہے، بہاولپور آیا، اس کے ذہن میں تو اور لاہور کے قریب ہو گیا، رائے پہنچا، جسم تھرتھرانے لگا، آگے جب لاہور جائے گا پورے جسم کو پپی تاری ہو جائے گی، کیا ہوگا بھائی، کیوں تک میں پا رہے ہو؟ کہ میری موت کا وقت ہے، میرے بھائی اس وقت میں اگر اس کو کوئی مبارک باغیاں پیش کرے تو وہ خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ بولو، ناراض ہوگا کہ مجھے پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تو مجھے مبارک باغیاں پیش کر رہے؟ اتنا بڑا پاگل، اتنا بڑا بیوقوف آج ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ ہم قبر کے قریب ہوئے، ہم قبر کے قریب ہوئے، ہماری زندگی تمام ہو رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے پورا سال؟ ہم نے پورا سال کیا کیا؟ ذکر کتنا کیا؟ قرآن کی تلاوت کتنی کی؟ دروش کتنا پڑھا؟ اور مراقبہ کتنا کیا؟ نیک اعمال کتنے کیے؟ تسبیحات کتنی کی؟ نظروں کی حفاظت کتنی کی؟ زبان کی حفاظت کتنی کی؟ کانوں کی حفاظت کتنی کی؟ دل دماغ کی حفاظت کتنی کی؟ کان کو کتنا نافرمانی سے بچایا، ہاتھوں کو کتنا نافرمانی سے بچایا۔ یہ سوچنے کا دن ہے، یہ غم کا دن ہے، یہ فکر کا دن ہے، اور یہ ضرور کا دن ہے، یا اللہ پورا سال گزر گیا تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے۔ اعمال کا دار و مدار خاکے پر ہے، یہ رونے کو دینے، یہ پٹاخے بجانے کو نہیں،
کہ رات کو 12 بجے تک پٹاخے بجا کر لوگوں کو نیندیں حرام کرو. یہ مسلمان کی تقریر ہے نہیں، یہ تو غیر مسلم میں مشہور کیا تھا. جن لوگوں نے وقت کی قدر کی انہیں اللہ نے زمانے کا امام بنایا. کون لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی؟ قربان جو ان ہستیوں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حجاج نائی کی دکان پر بیٹھے تھے، حجامت کروا رہے، منچھ بنوا رہے، اللہ کا ذکر کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حجام دے رہا ہے، امام صاحب تھوڑا ذکر روک لیں، ذکر روک لیں تاکہ میں آپ کی منہ سے بنا لوں. میرے امام صاحب نے فرمایا جب تیرا کام ہے تو کر، جب میرا کام ہے اس سے مجھے نہ روک، میں کرتا رہوں گا اپنا کام. وقت کی قدر کی. حجام کی دکان پر بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کا ذکر، اپنے اللہ کی یاد، اور ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے بھی بے خبر غافل کا بالکل سستی کاہلی، جنہوں نے وقت کی قدر کی. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ وقت کی قدر کرنے والے، باتھ روم جاتے تھے وہاں پر بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ باتھ روم جاتے ہوئے اپنی حاجت کے دوران ٹائم ضائع نہیں کر رہے. تم سمجھ رہے ہو گے کیا کرتے ہوں گے؟ باتھ روم کا لوٹا صاف کرتے تھے، باتھ روم کا لوٹا، تاکہ میرا ٹائم یہاں بھی ضائع نہ ہو، یہاں بھی ٹائم ضائع نہ ہو. ہم گلیوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، چوراہوں دوستوں سے، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور میرے بھائی یہ کوئی کام نہیں آئے گا. جو کام آنے والی چیز ہے وہ اس کو ہمیں ساتھ ہی نہیں لیا. جنہوں نے وقت کی قدر کی، ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، نئی نئی شادی ہوئی، بیوی انتظار میں بیٹھی، یہ استاد کے پاس سبق سیکھنے، نئی شادی ہوئی، اپنا سبق پھر بھی ضائع نہیں کیا. شادی کے دوران بھی سبق میں بیٹھے ہوئے، نئی شادی ہوئی، پھر بھی استاد کے حلقہ درس میں شریک ہیں، میرا سبق ضائع نہ ہو. ہاں گھر واپس آئے، بیوی نے باتیں سنائی، کیا کہاں ہو تم، کدھر چلے گئے؟ ہمارا خیال نہیں. میں اپنے استاد کے سبق میں بیٹھا ہوا تھا، استاد کے سبق میں، جاؤ تمہارا استاد ایسا ایسا ایسا، اس سبق کچھ آتا ہی نہیں، تمہیں تمہیں بیٹھتے سبق. قسم کھائی اگر میرے استاد کا 1,00,000 حدیثیں یاد رہا تو تجھے طلاق ہے. پریشان ہو گیا، یا اللہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو یہ گئی. ابھی تو تازہ ہی تو کوئی جگہ ہے. یا اللہ کیا کروں؟ پریشان استاد کے پاس. استاد محترم ایک بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ میری بیوی کہتی ہے تجھے کچھ نہیں آتا میرے استاد کے مطابق. آپ کے مطابق کہا انہیں کچھ نہیں آتا. میں نے قسم کھا کے کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق ہے. اب میں پریشان ہوں، استاد جی کیا کروں؟ بیوی تو گئی ہاتھ سے. فرمایا بیٹا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، دکھی مت ہو، اور افسوس کا اظہار مت کر. تیرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے، جیسا تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی. 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے. یہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ہم کہاں گئے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ اور بھائی
یہی تو خیر کی چال ہے. اگر تجھے مجھے کھیل کا شوق ہو تو میرے نبی نے کھیل کروائی ہے صحابہ کی. کس چیز کی؟ تیر سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، آپس میں کشتی سیکھو، تاکہ کل خیر سے مقابلے کا وقت آئے تم پریشان نہ ہو. فٹ بال اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، کرکٹ نہیں تھا، ہاکی نہیں تھا، کیرم بورڈ نہیں تھا. وہاں اگر اس دور میں اگر آپس میں مقابلہ ہوتا بھی تھا، اگر آپس میں کوئی کھیل ہوتا بھی تھا تو وہ کھیل بھی یہ تھا تاکہ مسلمان ہر وقت تیار رہے. یہ تو خیر کی چال ہے کہ ہمیں اس تیاری سے ہمیں روک دیا، ہمیں ان گیموں میں لگا دیا، ہمیں پاگل بنا دیا. ہے جی قرآن سے نواز کیا ہے جی. بس کیا کرنا ہے، ایک وقت آ جائے ہے جی آنے والا غزوہ ہند ہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. غزوہ ہند میں اللہ ہم سب کو انشاءاللہ موقع دے گا جی. یہی جو اٹھے گی انشاءاللہ یہ ساری باری. ہاں تو غزوہ ہند میں کیا خیال ہے؟ سامنے فوج آئیں گے، ناراض نہیں ہونا، اس کے سر کو فٹ بال ماریں گے، بولو یا بیٹ بولا ماریں گے یا گیند ماریں گے؟ کیا ہوگا غزوہ میں؟ کسی سے مقابلہ کریں؟ ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. بولو بھائی پتہ ہی نہیں. ناراض نہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، میری بات کو تنقید میں نہیں لینا، فکر پیدا کر رہا ہوں. فکر اس بات کر رہا ہوں. ہاں اس چیز پہ آؤ. میں بھی آج اس چیز کو سوچیں کہ ہمیں کہاں دور کیا گیا، کدھر چلے گئے. میرے محترم بھائی دوستو، وقت کی قدر کریں. نیا سال آ رہا ہے. اس نئے سال پر اپنی زندگی کا آغاز ایسا کریں کہ تہیہ کر لیں آج سے لے کے موت کے دم تک اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، قرآن نہیں چھوڑوں گا، ذکر نہیں چھوڑوں گا، تسبیحات نہیں چھوڑوں گا، اپنا تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، سب چیزوں کا اہتمام کروں گا. آج سے تہیہ کر لو سب میرے بولو بھائی. کون تہیہ کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. پکی بات ہے. کس چیز کا؟ کھانے کا، پینے کا، کس چیز کا؟ کھیل کود کا. جی تہیہ کرو، پکا ارادہ کرو. آگے ہمارے سامنے بڑی منزل ہے، ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے. ابھی تم آغاز میں بیٹھے ہو، ابھی تک تو ہمارا کوئی کام ہوا ہی نہیں. ابھی تک تو صرف ماحول بنا رہے تھے. کام کرنے کا وقت ہے بھائی، کام کرنے کا وقت ہے. اپنے آپ کو کام پہ آؤ. دین کو چھوڑیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ہاں میرے بھائیو دیکھو، ایک آخری بات کروں اور دل کے درد کی بات کروں. شیخ استاد کی صحبت میں اتنا رہو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے تم اتنی محنت کرو لتکونوا مثلہم، تاکہ تم ان جیسے بن جاؤ. اتنی محنت کرو جیسے تم ان جیسے بن جاؤ. اور یہ محنت ابو بکر صدیق نے کر کے دکھائی. جیسے میرے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مدینہ میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جب میرا نبی حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کے لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ حضور کون ہے، ابو بکر کون ہے. لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم ان جیسے بن جاؤ. ابو
بکر نے اتنا ساتھ دیا کہ مدینہ کے لوگ پہچان نہیں سکے ابو بکر کون ہے، حضور کون ہے۔ ہاں یہ ہے ساتھ ہونے کا مطلب، یہ ہے ساتھ رنگ چڑھ جائے، استاد شیخ کا رنگ چڑھ جائے اپنے مرید پر، اپنے شاگرد پر۔ ہاں دیکھو بڑی بڑے خانقاہوں میں جا کر دیکھو مریدین پر ایسا رنگ چڑھ گیا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تکلف نہیں، اتنا رنگ چڑھ گیا۔ میں نے بیانات سنے، میں مجالس میں بیٹھا، جو انداز، جو گفتگو، جو ورد شیخ کا ہے مرید کبھی وہی ہے۔ بالکل اگر آپ تصویر چھپا دو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ شیخ ہے یا اس کا مرید ہے۔ تکلف نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بناوٹی جیسے لوگ تعلیمی چھپ کے انداز میں جو وہ انداز اپنا لیتے ہیں، نہیں، اس شیخ کے مجلس میں اتنا بیٹھے کہ ان کا بول چال بھی شیخ جیسا بن گیا۔ آپ میری بات سمجھیں، یہ ہے ساتھ رہنے کا مطلب۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے، ہفتے میں صرف جمعے کی ذکر، اتوار کے دن ملاقات، اس کے بعد چھٹی، ایسے ہی ہے؟ نہیں، ملاقات ضروری، احوال ضروری بیان کرنا، مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جو مشورہ کرتے ہیں وہ عروج میں جاتے ہیں۔ ہاں سب اس کا اہتمام کریں، ہم نے آگے محنت کر کے مزید لوگوں کو لانا اس کام پہ۔ ابھی تک ہماری محنت تو اپنے ساتھیوں پہ چل رہی ہے یار، دوسروں پر ہم کیا محنت کریں گے؟ تو کیا خیال ہے، کون پاہیہ کرتا ہے، کون ساتھ دیتا ہے؟ سب دیتے ہو۔ کل وہاں کرنگی میں میرا بیان تھا، کس میں؟ بریلوی مسلک کے لوگوں نے۔ جب میرا خطبہ سٹارٹ ہوا لوگ ہجوم بنا گئے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ اڑ کے آ گیا، کہاں سے لوگ اڑ گئے، سمجھ بھی نہیں آئی۔ آگے سے پیچھے سے لوگوں کو ہجوم، ہماری ان سے معرفت نہیں، ان کی ہمارے سے معرفت نہیں۔ میرے محترم بھائی، وہاں بیان ختم ہوا، لوگ آگے پیچھے ہو گئے۔ وہاں ایک نعت خان نے ایک بڑی عجیب بات کہی، لوگوں کو دل کو کس طرح لوگوں کے دل کو چھیتا۔ کیا کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ نبی کے شہر کا مسافر بنے، اللہ اس کو مکہ مدینہ دکھائے۔ کون چاہتا ہے؟ کون آپ میں سے کون چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ اس نے کہا قریب ہو جاؤ، ایک الفاظ پر، ایک لفظ پر واقعتاً بیچارے عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ کرے ان کو رہنمائی کرنے والا اچھا کوئی ہو جائے۔ ایک جملہ، امام بھی نہیں، عالم بھی نہیں، ایک ناخوان عام سا آدمی، صرف ایک جملہ کا مولوی صاحب جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ مکہ مدینہ دکھا دے وہ قریب آ جائے۔ خدا کی قسم ایک جملے نے لوگوں کو بالکل اکٹھے ہو گئے۔ ہم تو 5 سال سے قرآن سنا نہیں، بس کہاں چلے گئے یار؟ میری باتوں پہ ناراض نہیں ہونا، تنقید، استاد شیخ تنقید کبھی نہیں کرتا، اس بات کو سمجھ لینا۔ وہ ہمیشہ کوئی بات کرتا ہے وہ اصلاح کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے بات کریں۔